منی لانڈرنگ کے حوالے سے پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں دھواں دار اجلاس میں اپوزیشن کی بدترین مخالفت کے باوجود نئے قوانین کی منظوری ایک بہت بڑی پیش رفت ہے۔ نہ صرف یہ کہ ایف ٹی ایف کا تقاضا تھا، ایف ٹی ایف کا مطالبہ تھا کہ اس انداز کا قانون پاکستان میں بنایا جائے جس کو کہ اپوزیشن کہتی تھی کہ یہ اندھا قانون ہوگا کہ جس کی وجہ سے منی لانڈرنگ کی روک ٹوک ہو سکے، منی لانڈرنگ میں ملوث لوگوں کے خلاف کارروائی ہو سکے۔ اب کیونکہ یہ قانون بن گیا ہے جس کو اپوزیشن اندھا قانون کہتی تھی، گویا کہ قانون نافذ کرنے والے اداروں کے ہاتھ میں، نیب کے ہاتھ میں ایک بہت ہی مضبوط ہتھیار ہاتھ آ گیا ہے، اور اب اس حوالے سے بہت اہم پیش رفت ہوگی جو کہ ہم آنے والے دنوں میں دیکھتے ہیں۔ اسی دوران بہت ہی امپورٹنٹ کیسز ہیں، زیر تفتیش ہیں، منی لانڈرنگ اور جعلی بینک اکاؤنٹس کے حوالے سے، منی لانڈرنگ کے حوالے سے لاہور میں بھی کیسز ہیں۔ یہ سب میگا کرپشن کے کیسز ہیں اور ان کے جو ملزمان ہیں وہ ہائی پروفائل لوگ ہیں۔ ان سب کی تحقیقات ابھی جاری ہے اور اسی دوران حکومت کے اداروں کے ہاتھ میں، نیب کے ہاتھ میں اس معاملے سے منسلکہ جو قانون تھا اس میں ایک نئی قوت آ چکی ہے۔ پرسوں پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں منظور ہونے والے نئے اینٹی منی لانڈرنگ قانون نے درجنوں مطلوب ملزمان کی نیندیں اڑا دی ہیں اور قانون کے تحت منی لانڈرنگ اب کاگنیزیبل یعنی قابل دست اندازی جرم بن چکا ہے۔ اس جرم کے ملزمان پر ہاتھ ڈالنے کے لیے اب نیب کو نہ وارنٹ کی ضرورت ہوگی، نہ گرفتاری کے لیے عدالتی پروانے کی ضرورت ہوگی۔ اب ملزمان سے تحقیقات کے لیے 2 مراحل میں 120 دن کا عدالتی ریمانڈ لیا جا سکے گا۔ اندازہ آپ لگا سکتے ہیں کہ جس وقت ملک میں ایک بھرپور تحقیقات ہو رہی ہے فیک بینک اکاؤنٹ، منی لانڈرنگ کے حوالے سے اور پھر منی لانڈرنگ کے معاملات لاہور میں بھی ہیں، یہ سب کچھ قوانین اور نئے قوانین اور مضبوط قوانین جو ہیں یہ یقیناً اس پورے معاملے کو ایک نیا رخ دیں گے۔ وزیر اعظم عمران خان نے پرسوں پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں کہا تھا کہ منی لانڈرنگ کا نیا قانون فیٹ ایف کے لیے نہیں بلکہ پاکستان کی خاطر پاس کرایا ہے۔ وزیر اعظم نے پیشکش کی کہ وہ ملک اور جمہوریت کے لیے اپوزیشن کی ہر خواہش ماننے کے لیے تیار ہیں لیکن کرپشن پر کوئی سمجھوتا نہیں کریں گے۔ یہ اتنا امپورٹنٹ تھا کہ ہم یہ لیجسلیشن پاس کریں، فیٹ ایف کے لیے نہیں، منی لانڈرنگ کے لیے۔ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ امریکہ کی ایک رپورٹ ہے کہ ہر سال پاکستان سے 10 ارب ڈالر کی منی لانڈرنگ ہوتی ہے۔ جب یہ پیسہ باہر جا رہا تھا کسی نے کوشش نہیں کی روکنے کی، انہوں نے استعمال کیا فیٹ ایف کو اپنے جو کرپشن کے کیسز تھے وہ بچانے کے لیے۔ یہ تو اپنے جو لیڈرز کی چوری کیے ہوئے پیسے کی حفاظت کر رہے ہیں، ان کا تو انٹرسٹ ہی الٹا ہے پاکستان سے۔ پاکستان کا تو انٹرسٹ ہے کہ یہ چوری کیا ہوا پیسہ واپس آئے۔ انہوں نے ہر قسم کی ہمیں بلیک میل کرنے کی کوشش کی، آخر میں یہ جا کے پھنس گئے کہ جناب منی لانڈرنگ کو نکال دو نیب کے قانون سے۔ اگر ان کو کوئی ڈر نہیں ہے، اگر انہوں نے منی لانڈرنگ نہیں کی تو ان کو فکر کیا چیز ہے؟ اپوزیشن کو پھر کہتا ہوں جو آپ چاہتے ہیں ملک کے لیے، جمہوریت کے لیے، ہمارے سے کیا ہے، ہم کمپرومائز کرنے کے لیے تیار، لیکن ہم کرپشن کے اوپر کمپرومائز کرنے کے لیے تیار۔ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کی قیادت منی لانڈرنگ کے نئے قانون کو کالا قانون، غیر جمہوری قانون اور نئے نام دیتی ہے، لیکن دراصل اپوزیشن کو منی لانڈرنگ کیس میں نیب کی بلا وارنٹ گرفتاری اور تفتیش پر اعتراض ہے کیونکہ اس وقت ہائی پروفائل سیاستدان منی لانڈرنگ سے منسلک کیسز کے ملزمان میں شامل ہیں۔ اینٹی منی لانڈرنگ ایکٹ میں امینڈمنٹس لے کر آئے ہیں جہاں پاور آف دا اریسٹ میں وہ پورشن ہٹایا گیا ہے جس سے آپ کو وارنٹ کی ضرورت ہے۔ انہوں نے جو نان کاگنیبل افینسز کو کاگنیبل بنا کے آپ کا وارنٹ کا حق ہے، تو مطلب پولیس کو وارنٹ نہیں لینا پڑے گا آپ کو گرفتار کرنے کے لیے اگر اس قسم کا الزام ہے آپ کو۔ یہ کالا قانون پاس کرانا چاہتے تھے، 180 دن کے لیے بغیر کسی قانون قاعدے کے لوگوں کو گرفتار کرنا چاہتے تھے۔ اپوزیشن تو پہلے ہی نیب کا شکار ہے، اپوزیشن پہلے ہی نیب کے تمام مقدمات جھوٹے برداشت کر رہی ہے پچھلے 2-2.5 سال سے۔ اپنے مفاد کے لیے بات نہیں کر رہے تھے، یہ ہم پاکستان کے عوام کے مفاد کی بات کر رہے تھے، یہ ہم کاروباری حضرات کے مفاد کی بات کر رہے تھے۔ منی لانڈرنگ کا نام لے کر آپ اگر ایک اور پھندا لگانا چاہتے ہیں جیسے نیب کے ذریعے آپ لوگوں کو بغیر ضمانت کے، بغیر قانون کے حق کے 90 دن کے لیے کال کوٹڑیوں میں پھینک سکتے ہیں تو ہم اس کی اجازت بھی نہیں دے سکتے۔ اریسٹ بغیر وارنٹ کے صرف مرڈر کیس میں ہوتا ہے، ہینس کرائم میں ہوتا ہے، بڑے بڑے جرائم میں ہوتا ہے۔ انہوں نے اپنی طرف سے ڈالے ہیں بہت سی چیزیں فاٹف کی آڑ میں۔ آپ فاٹف لاز کو استعمال کر رہے ہیں اپنے اپوزیشن کو، اپنے مخالفین کو وکٹمائز کرنے کے لیے۔
اپوزیشن کی تلملاہٹ ہے، یقیناً بہت غصہ ہے. اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ اس وقت جعلی بینک اکاؤنٹس اور منی لانڈرنگ سے بڑے کیسز میں اس وقت مطلوب ہیں، یا کیسز میں باقاعدہ ان کے خلاف ریفرنسز فائل ہو چکے ہیں. اس میں سابق صدر جناب آصف علی زرداری، سابق وزیر اعظم نواز شریف، سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی، فریال تالپور، اومنی گروپ کے مالکان، سندھ بینک، سمٹ بینک کے سابق صدور، 186 دوسرے ملزمان ہیں، اور کئی اس وقت درجنوں اور مزید کیسز ہیں جو زیر تفتیش ہیں. دوسری جانب شہباز شریف فیملی بھی آمدن سے زائد اثاثوں اور منی لانڈرنگ اور ٹی ٹی سے رقوم کی منتقلی کے کیسز کی جکڑ میں ہے. شہباز شریف 21 ستمبر تک یعنی کہ پیر تک عبوری ضمانت پر ہیں، اور منی لانڈرنگ کیس میں احتساب عدالت سے سلیمان شہباز کی گرفتاری کے احکامات جاری ہو چکے ہیں. شہباز شریف کی اہلیہ، ان کی صاحبزادی، ان کے داماد، ان کے دوسرے داماد کے بھی قابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری ہو چکے ہیں. منی لانڈرنگ قانون پر اپوزیشن کے رویے پر معاون خصوصی احتساب بیرسٹر شہزاد اکبر نے قومی اسمبلی میں ٹی ٹی سے رقم کی منتقلی اور منی لانڈرنگ اور فالودے والے کے جعلی بینک اکاؤنٹس کا خصوصی حوالہ دیا تھا. یہ کیوں ہو رہا ہے؟ یہ آپ کسی کے بنیادی حقوق کا تحفظ نہیں کر رہے، آپ اس کے اندر ذاتی تحفظ چاہتے ہیں. اور وہ ذاتی تحفظ آپ کو کہاں سے ملتا ہے کہ اگر نیب کے اس عملہ کے اندر سے نیب کو نکال دیا جائے تو کون سے کیسز کے اوپر ڈائریکٹ امپیکٹ پڑتا ہے. وہاں سے آپ کو پتا چلے گا کہ بینیفیشری کون ہے ان کیسز کا. ایک مقدمہ نیب کا ریفرنس فائل ہوا ہے جس کو پوری قوم جانتی ہے ٹی ٹی کے ریفرنس کے نام سے. ٹی ٹی کیس میں کیا ہوا جناب اسپیکر؟ منی لانڈرنگ کی جاتی ہے. اب اگر ہم اس قانون کے اندر سے اگر آج بڑے اچھے بن کے اس میں سے نیب کو omit کر دیں جو خود آپ کی حکومتوں نے ڈالا ہے، تو اس کا ڈائریکٹ بینیفیشری ہوگا لیڈر آف اپوزیشن جناب اسپیکر. اس امینڈمنٹ کے پیچھے دوسرا بینیفیشری کون ہے جناب اسپیکر؟ دوسرا بینیفیشری بنتا ہے فیک بینک اکاؤنٹس کا، جہاں پہ فالودے والے کے اکاؤنٹ میں سے اربوں روپے نکلتے ہیں، اور پھر وہ ٹی وی کے اوپر بیٹھ کے بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ آپ کو ثابت کرنا پڑے گا کہ فالودے والا، میں اس کو پکڑا، اس کو لے کے گیا، میں نے اس کا اکاؤنٹ کھلوایا اور اس میں پیسے ڈالے. تو مقصد یہاں پہ امینڈمنٹ لانے کا یہ نہیں ہے کہ کوئی سلامتی کی چیز کرنا چاہتے ہیں، مقصد یہ ہے کہ اپنے ذاتی فائدے کے لیے کرنا چاہتے ہیں. جعلی بینک اکاؤنٹس اور منی لانڈرنگ کے 43 کیسز میں 11 ریفرنسز فائل ہو چکے ہیں، 21 انکوائریز، 12 انویسٹیگیشن چل رہی ہیں، 1 درجن کے قریب ریفرنسز ابھی اس وقت تیاری کے آخری مرحلے میں ہیں. ان کیسز میں 52 ملزمان گرفتار ہیں. آصف زرداری سمیت 18 ملزمان طبی ضمانت پر ہیں، میڈیکل بیل ہوئی ہے. نواز شریف سمیت 12 ملزمان مفرور اور اشتہاری ہو چکے ہیں، اور 18 ملزمان اعتراف کر کے نیب سے 23 ارب روپے کی پلی بارگین کر چکے ہیں. نیشنل بینک کے 2 سابق صدور سید علی رضا، قمر حسین انہی کیسز میں 8 ملزمان کے ساتھ وعدہ معاف گواہ بن چکے ہیں. گویا کہ یہ پاکستان کی پوری تاریخ کے اہم ترین کیسز ہیں جو کہ اس وقت زیر تفتیش ہیں، یا عدالتوں میں پہنچے ہیں یا مزید پہنچنے والے ہیں. اور اسی دوران ان منی لانڈرنگ کے قوانین میں ایک بہت قابل ذکر تبدیلی، اس پورے پس منظر پہ بات کریں گے. ہم نے دعوت دی ہے پاکستان کے نامور سینئر قانون دان بیرسٹر سلمان اکرم راجہ کو. بہت بہت شکریہ بیرسٹر صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے. یہ جو نیا اینٹی منی لانڈرنگ قانون بنا ہے، ایف اے ٹی ایف کا تقاضا تھا، لیکن بہرحال اس کے بہت دور رس اثرات ہوں گے ملک میں اوور آل بھی، کیونکہ ہمارے ملک کے اندر مجموعی طور پہ یہ معاملات جو تھے یہ ایک گرے ایریا کے اندر چلتے تھے. بڑے بڑے کاروبار ہیں، مثال پہ شوگر کا کاروبار ہے جو آؤٹ آف بکس ہوتا ہے، پھر اس کو آبویسلی جب اس کو بکس میں لایا جاتا ہے یا اس کو کسی اور استعمال میں لایا جاتا ہے تو اس کی منی لانڈرنگ ہوتی ہے. اب یہ جو قوانین آ گئے ہیں تو اس کے پورے ملکی ماحول پہ، اور یہ جو کاروباری ماحول ہے اور اس قسم کے جو مخصوص کاروبار ہیں، بہت دور رس اثرات ہوں گے اس کے. جی درست ہے، آپ کا ابتدائیہ جو آپ نے یہ انٹرو پیش کیا بہت مفصل ہے، اور میں سمجھتا ہوں بہت معاملات کا آپ نے احاطہ کیا. لیکن اگر آپ مجھے اجازت دیں، یہاں میں سمجھتا ہوں 2 اس کے پہلو ہیں. ایک تعمیری ہے اور ایک شاید ایسا معاملہ ہے جس کے حوالے سے تنقید بھی کی جا سکتی ہے. تعمیری بات تو بالکل واضح ہے کہ اس ملک میں یقیناً کرپشن ہوتی رہی ہے، ہو رہی ہے، منی لانڈرنگ ہو رہی ہے، اور اس حوالے سے ہمیں قوانین کو بہتر کرنا تھا، خواہ فاٹف کا یہ تقاضا ہو یا نہ ہو. اور یہ ہم نے ٹھیک کیا، ہم آگے بڑھے، ہم نے اس پہ غور کیا، پارلیمان کا سیشن ہوا اور ہم نے قوانین میں سختی لائی. اس حد تک تو بات بالکل درست ہے اور ٹھیک ہے. لیکن جو تنقیدی رویہ ہے، تھوڑا سا اس پہ بھی ہم اگر نظر ڈال لیں کہ تنقید ایک تو سیاسی نوعیت کی تنقید ہے، لیکن اس سے ہٹ کر قانونی حلقوں میں بھی ایک تنقید کی جا سکتی ہے اور ہو رہی ہے. دیکھیے وہ یہ ہے، یہ قانون اب یہ کہتا ہے کہ اگر کسی کو مجھ پہ شبہ ہو کہ میں نے منی لانڈرنگ کی ہے، اور شبہ ظاہر ہے کسی ٹھوس بنیاد پر ہونا ضروری نہیں ہوتا، آپ گفتگو بھی سن سکتے ہیں،
آپ انڈر کور آپریشن کر سکتے ہیں، یعنی کہ بہروپ دھار کر اس شخص کو کے ساتھ کوئی معاملہ کر سکتے ہیں، اس سے تعلقات قائم کر سکتے ہیں تاکہ اس سے کوئی بات اگلوائی جائے. آپ کمپیوٹر سسٹمز میں داخل ہو سکتے ہیں، فون کو ٹیپ کر سکتے ہیں. پہلے یہ تمام معاملات جو تھے گرے ایریا میں تھے، ان کو غیر قانونی بھی سمجھا جاتا تھا. اب یہ ہے کہ میجسٹریٹ سے اجازت لے کر آپ یہ سب کچھ کر سکتے ہیں. اس سے ظاہر ہے کہ معاشرے میں ایک خطرہ پیدا ہوتا ہے کہ کسی بھی اچھے قانون کا اگر غلط استعمال ہوگا تو ظاہر ہے ایک افراتفری کا سما پیدا ہوگا. تو اس سے یقیناً لوگوں کے دلوں میں یہ احساس پیدا ہوگا بات کہ سے اگر میں کسی کا میں اس کو بالکل سبسکرائب کرتا ہوں. آپ بالکل درست فرما رہے ہیں. لیکن بارش صاحب، جس معاشرے میں جب اب جس کو رد کرنے کے لیے یہ اس قسم کے آئینی قانون آئے ہیں، قوانین آئے ہیں، ایک تو ہم نے خود کیا نہیں، ہم سے کروایا جا رہا ہے، یہ تو ایک چیز تو بالکل کلیئر ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جو ہم کس معاشرے کی بات کر رہے ہیں، یہ وہ معاشرہ ہے جہاں پہ 6 کروڑ بینک اکاؤنٹ میں سے یہ کہا گیا تھا کہ 4 کروڑ جو ہے بے نامی ہیں. ہمیں پتہ ہے کہ پورے کاروبار جو ہیں وہ بے نامی ہوتے ہیں، پورے کاروباروں میں منی لانڈرنگ ہوتی ہے. ٹھیک فرما رہے ہیں. بینکس جو ہیں وہ انسٹرومنٹ بن گئے منی لانڈرنگ کے. 2 بینکس کے خلاف انمٹ ثبوت موجود ہیں، پہاڑ ہیں ثبوتوں کے، سمٹ بینک کے خلاف، سندھ بینک کے خلاف، کہ کس طرح سے وہ منی لانڈرنگ کے لیے استعمال ہوتے رہے. تو اب اس ماحول سے نمٹنے کے لیے یقیناً اس طرح کا جو قانون آیا، ایک تو یہ کہ ہم نے کیا نہیں ہے، لیکن بہرحال اب اس کی رد کرنے کے لیے، اس کو کرنے کے لیے پھر اسی قوت کا آئے گا. یقیناً اس میں آپ نے جیسے فرمایا ہمارے جو ادارے ہیں وہ اس کا مس یوز بھی ہوگا، سب کچھ بھی ہوگا. لیکن جو اس کا جو دوسرا پہلو ہے کہ آفٹر آل یہ جو سب کرنے والے ہیں، یہ جو ہمارا معاشرہ، جو نظام ان ستونوں پہ کھڑا ہو گیا ہے، آفٹر آل اس کو گرانے کے لیے پھر اسی قوت سے ہمیں اس پہ حملہ کرنا ہوگا. یہ آپ ٹھیک فرما رہے ہیں، اور اس سے میں سمجھتا ہوں عدلیہ پر ایک بہت بڑی ذمہ داری پیدا ہو گئی ہے. ایک قانون جس میں اس نوعیت کی طاقت ریاست کو دے دی جائے، اس کے حوالے سے عدلیہ کی جو ایک نظر ثانی کی قوت ہے وہ بہت اہم ہو جاتی ہے کہ اس قانون کا غلط استعمال نہ ہو. وہاں ہم عدلیہ کی طرف دیکھیں گے اور مجھے یقین ہے اور پوری امید ہے کہ عدلیہ ٹھیک فیصلے کرے گی. لیکن ابھی ہم نے جو حالیہ فیصلے نیب کے قانون کے حوالے سے دیکھے، وہ خواجہ سعد رفیق کا معاملہ ہو یا دیگر معاملات ہوں، وہاں اعلیٰ عدالتوں نے، عدالت عظمیٰ نے قانون میں جو نقائص ہیں یا قانون کا جو غلط استعمال ہو رہا ہے اس کی طرف بھی نشاندہی کی ہے. لہٰذا میں سمجھتا ہوں اس عمل کو ہمیں جاری رکھنا ہوگا. نیب کے قانون کے حوالے سے پہلے ایک گفتگو جاری تھی کہ اس میں بہتری لانے کی ضرورت ہے. کال کوٹری میں نہیں کسی کو پھینک دینا چاہیے 90 دنوں کے لیے. وہ ایک انتہائی تکلیف دہ ایک امر ہے. اب چونکہ نیب کو یہاں اختیار دے دیا گیا ہے منی لانڈرنگ کے حوالے سے بھی، تو تشویش ضرور اٹھی ہے کہ نیب کے قانون میں تو ابھی وہ تعمیری اصلاحات نہیں ہوئیں جن کی نشاندہی سپریم کورٹ نے کی ہے. لیکن اس سے پہلے نیب کو اختیارات دے دیے گئے. نیب کی دسترس میں پہلے بھی تھی. مطلب یہ تو جیسے کہ حکومت کے لوگ کہتے رہے ہیں کہ یہ بالکل نئی شمولیت نہیں ہوئی ہے منی لانڈرنگ کے معاملات. منی لانڈرنگ کے معاملات تو نیب کی دسترس میں پہلے تھے. قانون میں ظاہر ہے کہ اب ترمیم ہو گئی ہے یا نیا قانون آ گیا ہے، ظاہر اب نیب بھی اس کو استعمال کرے گی. نہیں، نیب براہ راست منی لانڈرنگ کے قانون میں شامل نہیں تھا، اب ترمیم کر کے کیا گیا. اس سے پہلے منی لانڈرنگ ایکٹ جو 2010 کا ہے ہمارا، وہ صرف FIA کو جورسڈکشن دیتا تھا. لیکن اب FIA کے ساتھ ساتھ نیب کو بھی اس میں شامل کر دیا گیا ہے. اور ظاہر ہے جب نیب کوئی کارروائی کرے گی تو اس کا اپنا جو قانون ہے وہ بھی حرکت میں آئے گا، اور اس قانون میں جو طاقت حاصل ہے نیب کو وہ بھی حرکت میں آئے گی، اور جو حکم ہے اس قانون میں وہ بھی ہمارے سامنے آئیں گے. لہٰذا اس گفتگو کو میں سمجھتا ہوں جاری رہنا چاہیے. ہم نے ایک ٹھیک قدم اٹھایا ہے، یقیناً منی لانڈرنگ کے حوالے سے قدم اٹھانے کی ضرورت تھی، لیکن جو خدشے ہیں ان کا بھی. ایک اور آپ کی گائیڈنس چاہوں گا کہ یہ جو اس وقت، کیونکہ پاکستان کی تاریخ میں منی لانڈرنگ کے حوالے سے اس پروفائل کے اتنے کیسز کبھی ہم نے تاریخ میں نہیں دیکھے. یک مشت جو ہے درجنوں کیسز کی تحقیقات ہو رہی ہے، سینکڑوں ملزمان ہیں، 11-12 ریفرنسز، 14-15 ریفرنسز تو عدالت میں پہنچ چکے ہیں. لاہور میں الگ ہو رہی ہے، کراچی میں الگ ہو رہی ہے. جو کیسز ریفرنسز ہو گئے وہ تو ہو گئے، لیکن زیر تفتیش جتنے معاملات ہیں اس میں اب ان نئے قوانین کا اطلاق تو ہوگا نا. اب ان قوانین کو استعمال کر سکیں گے مثال کے طور پہ نیب والے. دیکھیے، ہم قوانین میں ایک تفریق کرتے ہیں. کچھ قوانین ہیں جن کو ہم پروسیجرل کہتے ہیں قانون کی زبان میں، کہ وہ قاعدے کو تبدیل کرتے ہیں. کچھ قوانین ہیں جن کا تعلق حقوق سے ہوتا ہے، جن کو ہم سبسٹینٹیو لا کہتے ہیں.
اب سبسٹینٹیو لا کے حوالے سے یہ بحث اٹھے گی کہ جب ایک جرم ہوا یا ایک جرم جس کے حوالے سے شبہ ہے کہ وہ ہوا، اس وقت جو قانون تھا اس کا اطلاق ہوگا، یہ ہمارے آئین کا تقاضا ہے. لیکن جہاں تک پروسیجر کا تعلق ہے، تفتیش کے قواعد کا تعلق ہے، وہاں نیا قانون ضرور حرکت میں لایا جا سکتا ہے، اس کا اطلاق ہوگا. لیکن یہ بحث ضرور اٹھے گی کہ اگر اس وقت کوئی رازداری کے قوانین تھے، بینکوں پر کہ سزا اس کی جب ہوگی اس وقت عدالت دیکھے گی کہ جب اس نے قانون کیا، کیونکہ شاید سزا کا معاملہ تو ابھی نہیں، اس میں تو اختیارات کا معاملہ جو ہے وہ قوانین میں ترمیم ہوئی ہے، جو کہ اب اختیارات زیادہ مل گئے. سزا بھی سزا بھی اور جو رازداری کے حوالے سے معاملات تھے ان پہ میں سمجھتا ہوں عدالتوں میں بحث ہوگی کہ کیا نئے قوانین کا اطلاق ہوگا یا پہلے جو رازداری کے حقوق تھے وہ قائم رہیں گے. بہت انٹرسٹنگ سچویشن ہے. بیرسٹر سلمان اکرم راجہ ہمارے ساتھ موجود تھے.